اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کے لیے عبادت کرنا اور زندگی گزارنا نہایت ابتر ہو گیا تھا۔ خصوصاً ملک روم کا ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت، فوج، لشکر، کثیر تعداد میں عطا کیے تھے۔ دقیانوس نہایت ظالم اور جابر حکمران تھا، خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور اپنی رعایا کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے ایک مقتل گاہ تیار کر رکھی تھی، جو شخص بت پرستی کرنے پر راضی نہ ہوتا تو وہ اس کو اذیت ناک موت دیتا۔ دقیانوس بادشاہ اتنا موٹا اور قد کاٹھ والا انسان تھا کہ جب وہ حاجت کے لیے باہر جاتا تو اس کا ہاتھ مکت تک نہ پہنچتا تھا، اس لیے اس نے اصحاب کہف میں سے ایک شخص کو رفع حاجت دھونے کے لیے خاص کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ رفع حاجت کے لیے گیا تو وہ لڑکا غیر حاضر تھا۔ رعایا کے چند لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی بت پرستی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ دقیانوس نے ان سب کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کی طاقت عطا کی تو انہوں نے بلا خوف کہا کہ ہم نہ تو تجھ کو خدا مانتے ہیں نہ بت پرستی، بلکہ ہمارا خدا وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ انہوں نے دقیانوس کو بھی اسلام کی دعوت دے دی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرعون کو دعوت اسلام دی تھی۔ اس پر دقیانوس غصے میں آ گیا اور کہا، تم پہلے شرفاء ہو جن کو میں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم اپنے دین سے باز نہ آئے تو میں تم کو اذیت ناک موت دوں گا۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ راستے میں ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، جس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی صاحب ایمان تھا، جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی۔ قریب کے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ گزین ہو گئے اور سو گئے۔ 309 سال تک اسی حال میں سوتے رہے اور ان کا کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو غیظ و غضب سے یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی دوسری تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ پھر یہاں ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اچانک بکریاں چرانے والے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار کے گرنے والے خوف کھا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف
اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک ساتھی نے یملیخا سے کہا، تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ملک کا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا۔ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھا اور کہا، یہ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہی ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے۔ برسوں گزر گئے، یہ سکہ چلنا بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، صاف صاف بتاؤ۔ یملیخا نے کہا، اگر تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا، اس کو تو مرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، اس نام کا بے ایمان بادشاہ بہت پہلے گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کی غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، تم لوگوں کو اپنے باقی ساتھیوں سے ملوا دوں گا۔ حکام یملیخا کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بیدروس بادشاہ جو کہ رحم دل اور انصاف پرور تھا، اپنے لشکر اور جاہ و جلال کے ساتھ یملیخا کو لے کر غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یملیخا نے بادشاہ بیدروس کو کہا، میں پہلے جا کر ان کو بتاتا ہوں، وہ لشکر اور اتنے آدمیوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ادھر اصحاب کہف یملیخا کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے تھے، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ تو اصحاب کہف نے حکام سے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہمیں اس دنیا سے کچھ غرض ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سو گئے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ بادشاہ بیدروس یہ سن کر سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ بادشاہ بیدروس نے غار کے چاروں طرف دیوار بنوا دی اور پہاڑ کے ساتھ بستی میں ایک مسجد بنوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کی حفاظت کا سامان کر دیا، اور بادشاہ بیدروس نے ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن
عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پر وقت مل سکے۔ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔